الهدى مجيب كل سائل. الصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وكان في مكان واحد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك بمحاسنه وجوهر حسنه غير منكسر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى لبصر الثاني. الله جل جلاله وأعم نواله وأعظم ستره وأتم قربه وأجل شأنه بحمد ثناء. اور سرور کائنات، مغفر موجودات، وزینت رسم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تسلیم. ہریے درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے پاکستان تحفہ خدا عطائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درس کا موضوع یہ رکھنا کہ یہ خدا کا تحفہ ہے اور عطائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عطائے محمد جو ہے اور تحفہ خدا، اس کی بنیاد بخاری کی میں نے کتاب العلم کی بخاری سے مبارکہ بنائی ہے، جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا: انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. پاکستان خدا کے رازوں میں سے ایک راز، یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین، یہ ترجمان ماضی اور شان حال، جان استقبال، اور یہ وہ سرزمین جس پر رب ذوالجلال کی رحمت کا سایہ عظیم بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے پاکستان کو صرف مسلمانان برصغیر کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رنگ و نور کا مرکز بنایا ہے. سبحان اللہ. وہ ریاست جو اس نظریے پر بنی، جس نظریے پر ریاست مدینہ سرکار نے آباد فرمائی. پاکستان وہ ملک جس کے حوالے سے اکثر اولیاء نے یہ بات لکھی اور مجمع عام میں کہی کہ مدینہ کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو سرکار کی نگرانی میں وجود میں آئی. سبحان اللہ. پاکستان ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ زمین جس کو آباد کرنے کے لیے سیدوں کا
جو لشکر اس کی پہلی سپاہی سالار جن کو لوگ عبداللہ شغازی کے نام سے جانتے ہیں اور جن کا مزار کراچی میں موجود ہے، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ یار صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نقشبندی سلسلہ کے پیر ہیں، روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مزار پر میں نے حاضری دی، وہاں پر بیٹھ کر میں نے مراقبہ کیا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت جی یہ سیدوں میں سے پہلے سید ہیں جو برصغیر میں تشریف لائے، غالباً سن 98 ہجری میں۔ میں نے مراقبے کی حالت میں پوچھا کہ حضرت جی آپ عرب چھوڑ کر یہاں پر کیوں آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میری وفات ہوئی تو 4 بندے جنازے میں تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ میری وفات کے وقت 4 بندے جنازے میں تھے، لیکن عرب چھوڑ کر یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے وہ فوج، یہاں سے وہ لشکر اٹھے گا جس سے غزوہ ہند برپا ہوگا، اور اس غزوے میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ ان پر حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ شغازی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں بہت بڑا علمی اور روحانی مرکز، لوگوں کی جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حالت مراقبہ میں جب بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے، تو انہوں نے کہا یہاں پر اس لیے آیا کہ اس ملک کی وہ فوج، اس ملک کا وہ لشکر ہوگا جس کے بارے میں سرکار نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں یہاں پر اس لیے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہاں سے وہ لشکر اٹھے گا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور اللہ عز و جل نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ امت محمد کو عطا فرمایا ہے، اور اس کی تعمیر، اس کی جو ہے دنیا پر وجود میں آنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برف سے نفیس اس کی نگرانی فرمائی۔ اور یہ آج ہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات میں یہ بات حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بزرگ راوی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف مشرق کا بھی لفظ آیا، مشرق کی طرف جب رخ کرتے، گریبان مبارک کے بٹن چاک کر دیتے، سینے کو کھول دیتے اور ارشاد فرمایا کرتے کہ مجھے مشرق سے خوشبودار ہوا آتی ہے۔ اور اسی کو علماء اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں یوں لکھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور اس بات کی طرف یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو بنایا، اس کی آزادی میں کردار ادا کیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے جو پیر و مرشد کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم کی ڈیوٹی یہاں پر ویسے نہیں لگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ سیکولر تھا، قائد اعظم کے بارے میں معاذ اللہ کفر تک کے فتوے لگائے گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ ناری مدعا ہے، لوگوں نے کہا یہ سیکولر ہے، تحریہ ٹائم ہے، یا پھر کس طرح کا بندہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب مذاہب یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی مذہب کوئی کچھ نہیں، انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کی قدر کرو۔ حالانکہ قائد اعظم ایسے نہیں، بلکہ قائد اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد تھے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آل انڈیا مسلم لیگ کا مسلم کانفرنس ہوئی، پورے اس دور میں 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا بڑا آسان کام ہے۔ اس دور میں جب ٹیلیفونک اتنا نظام نہیں تھا، لوگ کا اشتہاروں کا اتنا نظام نہیں تھا، میڈیا کا اتنا معاملہ نہیں تھا، اس دور میں جب پورے مسلمانوں کی جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس ہوئی، تو اس کانفرنس میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے شرکت، اور اس کانفرنس میں تقریباً 5000 کے قریب اس دور کے مستند اور جن قسم کے علماء کرام نے شرکت کی۔ اور فخر کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہمارے سنیوں کی تعداد ہے، اور اس کانفرنس میں تقریباً 500 مختلف گدیوں کے پیروں نے شرکت کی، جن میں جماعت علی شاہ صاحب جیسی ہستی بھی موجود تھی۔ جب سارے تقریر کر چکے اور لوگوں نے جو ہے وہ سنی، علماء نے اپنی اپنی زبان میں بات کی، اس وقت کے جو بڑے بڑے پیران نے اپنی اپنی زبان میں بات کی، بڑے بڑے اس وقت جو ہے سیاسی حضرات موجود تھے، قائد اعظم کے حوالے سے عطائینوں میں بھی بات کی، ہر بندے نے اپنا اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ جماعت علی شاہ جیسی ہستی اٹھی اور آپ ارشاد فرما ان کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے برسر ممبر اسٹیج پر یہ بات کہی، لوگوں تم محمد علی جناح کو داڑھی منڈا کہتے ہو،
تم کہتے ہو یہ سیکولر بندہ ہے، تم کہتے ہو اس نے داڑھی نہیں رکھی، تم کہتے ہو کہ یہ بندہ مذہبی نہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجمع کو گواہ بنا کر یہ محمد علی جناب کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ خدا کا بہت بڑا ولی ہے، سبحان اللہ، خدا کا بہت بڑا ولی ہے۔ اور قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بزرگوں کو خواب میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب شبیر عثمانی نے جس نے قرآن قاضی اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قاضی اعظم کی جب وفات ہوئی، سرکار کی ان کو خواب میں زیارت ہوئی اور قائد اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں یہ عام بندہ نہیں، یہ میرا مجاہد محمد علی جناب ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ قائد پاکستان جو ہے یہ کوئی اتفاق بن گیا، اس لیے تو ہمیں قدر نہیں اس کی، لوٹ مار ہم نے بچائی ہوئی، کرپشن کا جو ہے وہ بازار اتنا زیادہ گرم، اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اپنے ملک کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، حقیقتاً ہم اپنا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ پاکستان یہ خدا کی دین، پاکستان یہ خدا کا تحفہ، پاکستان یہ عطائے محمد، اور پاکستان ایک ایسا ملک کہ سرکار نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا ہے، اپنی نگرانی میں بنایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا آپ نے سنا ہوگا، خطبہ اعلیٰ عماد جسے کہتے ہیں، آباد کہتے ہیں، الہ آباد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں پر خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا، سن 1935-36 کی بات ہے، لوگوں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میری نگاہ دیکھ رہی ہے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد کے جو علاقے ہیں یہ ملا کر ایک ملک بنے گا، وہ مسلم ریاست ہوگی، وہ ایک مسلم ریاست ہوگی، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بنگلہ دیش کا نام نہیں لیا، موجودہ بنگلہ دیش، بنگال کے حالانکہ مسلمان کی بہت بڑی اکثریت تھی اور پاکستان کا سمجھنے کا سب سے بڑا صوبہ وہی تھا۔ علامہ اقبال کی گویا نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ بنگلہ دیش والے جو ہے یہ جدا ہو جائیں گے اور آنے والے وقت میں پاکستان کے 4 صوبے رہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے سن 1938 میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ سیالکوٹ ایک مزار شریف ہے، بزرگوں کا میرے ذہن میں نام نہیں رہا، مشہور مزار ہے، بزرگوں کا میرے ذہن میں نام نہیں رہا۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے، داتا علی حجویری بیٹھے، وہاں پر علامہ اقبال بھی بیٹھے اور سرکار دو عالم وسلم بھی تشریف فرما۔ آقا فرماتے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ لفظ پاکستان جو پہلی مرتبہ کسی نے سنا وہ سرکار کی زبان سے وہ میں نے سنا ہے، سرکار نے کوئی ایسا نام پاکستان رکھا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائے گی داتا صاحب کی طرف سے، سرکار دو عالم وسلم کی طرف سے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر عرض کیا تھا میری طرف سے ایک عرضی قبول کی جائے اور محمد علی جناب کی ڈیوٹی یہاں پر لگا دی جائے۔ ایک تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ گویا علامہ اقبال کو پتا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے میری وفات ہو جائے گی، اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے 9 برس پہلے سن 1938 میں علامہ اقبال کی وفات ہوئی۔ میں نے کہا پاکستان بھی خدا کے رازوں میں سے ایک راز، اور پاکستان کو بنانے والے بھی خدا کے رازوں میں سے ایک راز۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا ادب رسول میرے دل میں اتنا ہے، محبت رسول اتنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ سرکار کی عمر مبارک سے میری عمر زیادہ ہو۔ آقا کا تم نے 63 برس عمر عطا کی، اللہ مجھے بھی 63 برس عمر عطا فرما۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا پوری ہوئی اور پورے 63 برس کی عمر میں آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آپ نے قائد اعظم کو آگے کیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طور پر روحانی تعریف کی۔ تو قائد اعظم کا ان کے حوالے سے اپنا بیان آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ سن 1896 میں یہ اس وقت موجود تھے، ہندوستان میں، انگلستان میں، یہ انگلینڈ میں موجود تھے، یہ بات کی بات ہے جب انہوں نے مسلم لیگ میں انہوں نے شمولیت حاصل کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے اپارٹمنٹ میں سویا ہوا، رات کا وقت تھا، میرا بیڈ ہلا، یعنی میری چارپائی جس پر وہ لیٹے ہوئے تھے بیڈ تک وہ ہلا۔ کہتے میں نے سمجھا خواب ہے، میں اٹھا لیکن پھر لیٹ گیا۔
کہتے تھوڑی دیر گزری تو ایسے پتا چلا کہ میری چارپائی یا بیڈ کسی نے زور سے ہلایا جیسے مجھے کوئی جگا رہا. تو کہتے ہیں پھر میں نے آگے پیچھے دیکھا, مجھے کچھ نظر نہ آیا, میں لیٹ گیا, میں نے سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اتنے زور سے کسی نے ہلایا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میں نے دیکھا کہ میرے سرحانے کی طرف ایک انتہائی نورانی شخصیت تشریف فرما. انہوں نے کہا کہ محمد علی اٹھ, بر صغیر جا اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کی تبدو کر, جدوجہد کر. کہتے ہیں مجھے بڑا سکون سا آیا ان کی چہرہ دیکھ کر. میں نے عرض کی بندہ نواز آپ کون ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی عام سے زمین نہیں, عام سی جگہ نہیں, یہ اتفاق نہیں, یہ رب کا انتخاب ہے. جس رات اللہ نے قرآن عطا کیا اسی رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو پاکستان عطا فرمایا. سبحان. جس رات اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کا تحفہ جو ہے امت کو عطا فرمایا اسی رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو پاکستان کا تحفہ عطا کیا. اور جس رات کو اللہ عز و جل کی قرآن کہتا ہے وہ لیلۃ القدر, وہ 1000 مہینوں سے افضل, اس رات میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو پاکستان کا نور عطا فرمایا. اور یاد رکھیے گا بزرگوں نے کہا لوگوں سنو, پاکستان نور ہے اور نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ عام نور نہیں, یہ ایسا نور نہیں جسے کسی بندے نے روشن کیا ہو. اس نور کو خدا نے اپنے نبی کے ذریعے روشن فرمایا. ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان ہمارے ذہن میں اصل پتہ کیا ہے, ہم پر وہ مصیبتیں نہیں ہیں, وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم پر وہ کٹھن وقت نہیں آیا. اس لیے ہم اپنے ملک کے بارے میں بھی بکواس کرتے ہیں. پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ میں کہتا ہوں پاکستان نے ہمیں عزت دی. یہ اللہ عز و جل کا کم شرف ہے کہ اس ملک کی جو آزادی ہوئی ہے سرکار کی نگرانی میں ہوئی. سبحان اللہ. ہم نے کوئی تنگی تکلیف نہیں دیکھی. 1.25 کروڑ مسلمانوں نے اس وقت ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی. 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. 1 لاکھ سے زائد عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی تھی. کروڑوں مسلمان اپنا گھر پر چھوڑ کر ادھر آئے تھے. ہم نے مشکلات پر, اس لیے تو میں کہتا ہوں اکثر میں بیٹھتا ہوں, بات میں کہتا ہوں ہماری فوج جنتی فوج ہے. اپنی فوج کے بارے میں دعا کیا کرو. ویسے بھی میری قدرتاً وہ کہہ لیں کہ دل میں جس طرح محبت پاکستان کے لیے اس طرح اپنی فوج کے لیے. سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے 2 لشکروں پر جہنم کی آگ کو آزاد کر دیا, جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. آقا وہ کون سی؟ فرمایا ایک لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, اور ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس لشکر میں شرکت کروں گا. اگر بچ گیا تو غازی, اگر وفات ہو گئی تو میں افضل الشہداء ہوں گا, شہیدوں میں سے سب سے افضل ہوں گا. ہر چیز چھوڑ کر میں اس میں شرکت کروں گا. سرکار مسکرائے, ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بہت مشکل, بہت مشکل, بہت مشکل, بہت مشکل. ہم اپنے ملک کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, ہم نے متغیاں وہ مشکلاتیں وہ پریشانیاں دیکھی. جن لوگوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا, جن لوگوں نے پاکستان کے حوالے سے علماء کی اولیاء کی محنتوں کو ہوتے ہوئے دیکھا, اور جن لوگوں نے روحانی نظر سے دیکھا وہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 1932 یا 33 میں افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں پر لوگوں سے کہا کہ سنو, عنقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آزاد ریاست مسلمانوں کے لیے بنے گی, اس کے خلاف کچھ نہ کرنا, تم اس کا ساتھ دینا, ورنہ دیس تو نابود ہو کر رہ جاؤ. بزرگ کہتے ہیں, خصوصاً اشفاق احمد کے بارے میں آتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے کہ جس بندے نے بھی اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے اس کو قتل کیا, نقصان کا ارادہ کیا, اللہ عز و جل نے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی جو حقیقت ہے اس حوالے سے, جس طرح ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی
امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 300 سال پہلے حالانکہ لائبریری میں آج بھی لکھی ہوئی آپ کی تحریر موجود، انہوں نے پہلے ہی 300-400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے جہاں پر میری قبر ہوگی وہاں پر مسلمان ممالک کا جو عظیم ترین ملک، مسلمانوں کا سرپرست ملک، ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی، وہاں پر میری قبر ہوگی۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے پہلے کہہ دیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایران کے سب علاقے میں رہنے والے آج ان کا مزار موجود ہے، انہوں نے مختلف پیشن گوئیاں کی، ان میں سے ایک پیشن گوئی پاکستان کی تعمیر کی تقریباً 850 سال پہلے۔ جس طرح علامہ اقبال نے پیشن گوئی کی پاکستان کی، جس طرح نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشن گوئی کی پاکستان کی، جس طرح امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے پیشن گوئی کی پاکستان کی، ان کا مقام و مرتبہ اور عزت و جلال تو اپنی مرتبہ اپنی جگہ۔ لیکن اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ گاندھی جو تھا یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اس کو قتل کیا گیا تھا، آپ کو پتا ہے سب کو گاندھی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، جس طرح ہم حساب کتاب کرواتے ہیں، اس نے بھی ذائچے بنوائے تھے، یہ خود بہت بڑا پنڈت تھا، اس نے بھی ذائچے بنوائے، اس نے بھی حساب کتاب کروایا، اور اس کو جو اس کے جو پنڈت وغیرہ تھے جو اس کے ساتھ تھے، جو حساب دان تھے، انہوں نے بتایا تھا پاکستان آزاد ہوگا، ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوگا۔ دوسری بات بتائی کہ پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ 4 جنگیں ہوگی، آخری جنگ فیصلہ کن ہوگی، اور اس جنگ میں ہندوستان نیست و نابود ہو کر رہ جائے گا، انڈیا۔ یہی وجہ تھی کہ گاندھی جو تھا یہ اپنے ہندوؤں کو منع کرتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بگاڑنا نہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے لیے اس نے بکڑ تک بھی کی۔ اس نے پاکستان کے کچھ معاملات کے حصول کے لیے یعنی اس نے کہا زیادتی نہ ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس سے پنگا لیا تو خدا کا قہر نازل ہو جائے، اور اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ اس کا یہ نرم رویہ جو تھا، اس وجہ سے اس کو قتل بھی کیا گیا، اور قتل کرنے والا کو مسلمان نہیں تھا، ان کا اپنا ہندو تھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان خدا کے رازوں میں سے ایک راز، پاکستان خدا کی دین میں سے ایک دین، پاکستان سرکار کی نگرانی میں بنا، اور پاکستان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے وہ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو بے شک خصوصاً یہ جنگ اخبار میں کافی ساری یہ چیزیں چھاپی، خصوصاً پاکستان کی جب 65 میں جنگ ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار اقدس پر موجود کچھ لوگوں نے یہ چیز دیکھی، کچھ بزرگ جو اللہ عز و جل نے جن پر کرم کیا کہ اچانک دیتے ہیں کہ مواجہ شریف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے 5 سوار نکلے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی میں کہیں لے جا رہے ہیں۔ عرض کی گئی آقا کہ کہاں کا ارادہ ہے، اور اس قدر اجلت میں، اس قدر جلدی میں؟ ارشاد فرمایا کہ میرے پاکستان پر حملہ ہوا، میں جہاد میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف وہی کی گواہی نہیں، بلکہ اس دور کے جو جنگ اخبار میرے پاس کافی سارے حوالے اس طرح کے پڑے ہوئے، یہ صرف وہی کی بات نہیں، ہمارے پاکستان کے جو سرحدی ایریاز ہیں، جہاں یہ سیالکوٹ کا بارڈر، یہ لاہور کا بارڈر، یہ چھمچوڑیاں کا بارڈر، ہماری یہ سرگودا کی ایئر بیس ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان پر فائر کرتے ہیں، گولے فائر کرتے ہیں، اور اگر کوئی بزرگ تشریف فرمایا اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اور وہ خصوصاً جو ہماری سرگودا کی ایئر بیس ہے وہاں پر کتنی ہی زیادہ فائرنگ کی گئی ہوائی جہازوں کے ذریعے، صرف 2 گولے پھٹے، کتنے؟ صرف 2 گولے پھٹے، اور لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جہاز گولے پھینکتے ہیں اور بزرگ جو ہے اپنے دامن گولوں کو سمیٹ لیتے ہیں، وہ جو گولے پھٹے وہ اس ایئر بیس کی حدود سے باہر پھٹے، نقصان نہیں ہوا۔ صرف یہی نہیں، سیالکوٹ کے بارڈر پر، چھمچوڑیاں کے بارڈر پر لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے محسوس کیا، دیکھا، اور ان روحانی مناظر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ میں کوئی کسی بارڈر ایریا میں، یہ سرحدی ایریا میں موجود تھا، ایک بزرگوں کی کھیت ہے وہاں پر، اور بڑے نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں،
کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور روحانی طور پر مجھے تعارف کروایا گیا کہ اس میٹنگ میں حضرت علی بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اس مشاورت میں اور اس جہاد میں قیادت کرنے والوں میں امام حسن بھی موجود ہے اور حسین بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم جو ہے مومن ہونے چاہیے، مدد اللہ کی طرف سے ہوگی۔ پاکستان بظاہر ایک چھوٹا ملک، پاکستان بظاہر ایک غریب ملک، لیکن صوفی برکت علی قادیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا دنیا کی تقدیر کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے، سبحان اور اللہ، پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثال اشفاق احمد نے دی کہ جس نے پاکستان کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی، خدا نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ جو ہے اندرا گاندھی پاکستان کے حوالے سے بکواسات کی کوشش کی، اس کی نسل مٹ گئی۔ آپ نے نام وہ سنا ہوگا شیخ مجیب الرحمان کا، جسے بنگلہ دیش کے ساتھ کو آزاد کروایا، یعنی اس نے علیحدہ کروایا، اس نے چال چلی، پاکستان کے ساتھ بے ایمانی کی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی نسل بھی ختم کر دی گئی۔ آپ نے سنا ہوگا یہ تامل باغی جو ہے یہ سری لنکا کے ایک پاکرام نامی ایک غدار تھا، یعنی وہ جو باغی تھا وہاں پر ایک عالمی طاقتوں نے ان کو بڑا استعمال کیا مختلف علاقوں کے حوالے سے، مختلف ملکوں میں سازشوں کے حوالے سے، اس کو لوگ اتر کے یہ امریکہ خود سے سورج دیوتا کہتا تھا، اسد ہوگا، مطلب کہ کہتے تھے کہ یہ وہ بندہ جسے موت نہیں آتی، یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھتا، لیکن جب اس کی ڈیوٹی لگائی گئی پاکستان کے خلاف تو اللہ عز و جل نے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا طاہر یوشی، اس طرح کا کچھ نام ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے سوویت یونین کے توڑنے میں حصہ لیا، بظاہر یہ مسلمان تھا لیکن یہودی کا اعلی کار تھا، امریکہ کا اعلی کار تھا۔ اس نے جب اس کی ڈیوٹی پاکستان کی طرف لگائی گئی کہ اب پاکستان میں یہ سازش کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی امریکہ میں یہ مشہور تھا، اور عالمی ایجنسیز کہتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کو موت نہیں آتی، یعنی یہ کسی ایجنسی کے ہتھے نہیں چڑھتا، لیکن جب یہ پاکستان کے خلاف اٹھا تو خدا نے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ یعنی پاکستان کی اس حوالے سے جس بندے نے موجودہ دور میں جس بندے نے پاکستان کے اثاثے بیچنا چاہے، جس گھر سے پاکستان کے سیکیورٹی کے جو ہے وہ راز آؤٹ ہوئے، آپ کے سامنے یہ ہے وہ کروڑوں خربوں کے مالک ہو کر بھی جیل کی کوٹھری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے یہ دنیا میں پاکستان کا بننا بھی خدا کا معجزہ اور پاکستان کا قائم رہنا بھی خدا کا معجزہ۔ وہ کس طرح؟ آپ کو شاید پتا ہو یہ جو ہمارا صوبہ ہے بلوچستان، یہ سن 1947 سے بلوچستان پاکستان کا 54% ہے۔ کتنا؟ 54%، 54% ایریا بلوچستان، باقی سارا یہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور یہ ہمارا سندھ کا ایریا ہے۔ بلوچستان جو پاکستان میں شامل ہوا یہ سن 1948 میں ہوا، یہ سن 1947 میں نہیں ہوا۔ نواب افغان یہ چاہتے تھے کہ میں علیحدہ ریاست بناؤں، پاکستان میں شمولیت اختیار نہ کروں۔ ان کے پوتے کا بیان لائیو ٹی وی شو میں وہ پوتا ان کا بیان کر رہا ہے جو آج پاکستان سے علیحدگی کی تحریکوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان، اسرائیل، امریکہ یہ بلوچستان میں سازشیں کریں، بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا مٹ سکتی ہے، بلوچستان پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پاکستان خدا کی دین ہے اور اس کی حفاظت بھی خدا خود فرما رہا ہے۔ پاکستان یہ سرکار کا فیض ہے اور اس فیض کی حفاظت خود سے اللہ تعالی فرما رہا ہے۔ پاکستان اللہ تعالی کے حبیب علیہ السلام کی محبت کا مرکز، اللہ تعالی اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ نواب افغان نے اچانک اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں اور پاکستان میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا، راتوں رات یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ کہا رات خواب سرکار کا دیدار ہوا ہے اور آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ نواب عبداللہ علیحدگی اختیار نہیں کرنا، صبح پاکستان میں شمولیت کا تمہیں اعلان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نواب عبداللہ نے اچانک اعلان کیا تھا اور بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا تھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں جو سرکار کی جوڑی ہوئی چیز ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹوٹ جائے گا، نہیں، اس کے پوتے سے پوچھا گیا کہ اب تم علیحدگی کی تحریکیں چل رہے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا ہمارے بڑوں میں یہی بات مشہور تھی کہ نواب افغان کو سرکار نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے کہ پاکستان سے غداری نہ کرنا بلکہ پاکستان میں شمولیت اختیار کرنی۔
سبحان اللہ. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو شاید پتا ہو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو چیٹی کی بیماری تھی. اس دور میں یہ کینسر کی مساوی تھی، لا علاج مرض. قائد اعظم نے ساری زندگی اس مرض کو چھپائے رکھا، ساری زندگی اس مرض کو چھپائے رکھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا. اس لیے تو ہندو کہتے تھے کہ اگر ہمیں پتا چل جاتا نہیں کوئی یہ مرض ہے تو ہم تو اسے ٹکنے ہی نہ دیتے. سن 1948 میں جب آپ کی وفات ہوئی، سن 1948 میں جب آپ کی وفات ہوئی، آپ زیارت میں تھے، آپ کا ڈاکٹر آپ کے پاس موجود تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے بڑے اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں. میری جو ڈیوٹی لگائے گی میں نے وہ ڈیوٹی پوری کی. اپنی صحت کو نہیں دیکھا، اپنی عزت کو نہیں دیکھا، اپنی جان کو نہیں دیکھا. جو میری ڈیوٹی لگائے گی وہ میں نے ڈیوٹی پوری کی. کہتے ہیں، خود کہتے ہیں خدا کی قسم دنیا سے اطمینان سے جا رہا ہوں، اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ پاکستان بن گیا. اور میرا یہ یقین ہے، خود کہتے ہیں کہ میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان ویسے نہیں بنا، سرکار کا فیضان اس میں شامل تھا تو اللہ نے پاکستان عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، اچھا یا نعرہ حیدری. یا علی. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ہمارے کچھ سال پہلے بھی ہم نے پاکستان پہ جھنڈے لگائے تھے تو بڑا شور شرابہ ہوا تھا، بڑا سب کی شور اٹھا تھا کہ یہ سیاست ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں. اس سیاست میں پاکستان سے محبت ہمیں اس وجہ سے نہیں کہ یہ خطہ زمین ہے، پاکستان سے محبت اس وجہ سے ہے کہ یہ اس نظریے پر بنا ہے جس نظریے پر ریاست مدینہ بنی تھی. سبحان اللہ. پاکستان سے محبت اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، صرف اس لیے محبت نہیں، پاکستان سے محبت ہمیں اس لیے ہے کہ یہ سرکار کی پسند ہے. سبحان اللہ. پاکستان سے محبت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس میں رہتے ہیں، پاکستان سے محبت ہمیں اس لیے ہے کہ یہ سرکار کا تحفہ ہے جو اللہ عز و جل نے امت محمدی کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. پاکستان سے محبت ہمیں اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں روٹی دیتا ہے، روٹی تو ہمیں اللہ دیتا ہے. پاکستان سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ 65 کی جنگ میں سرکار نے خود شرکت فرمائی ہے. سبحان اللہ. حضرت علی نے شرکت کی ہے، امام حسن نے شرکت کی ہے، امام حسین نے شرکت کی. اور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا غزوہ ہند کے حوالے سے، سنا ہے نا، کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ غزوہ مکہ نسائی شریف میں اور کتب احادیث میں باب غزوات الہند اس نام سے باب موجود ہے کہ غزوہ ہند ہوگا. غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں سرکار نے خود شرکت کی. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں سرکار نے خود شرکت فرمائی ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہر تو ہو چکی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہر تو ہو چکی. غزوہ تو اس دور میں تھا. غزوہ بدر کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار نے خود شرکت فرمائی. غزوہ احد کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار نے خود شرکت فرمائی. وہ جنگ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے. غزوہ ہند تو قیامت کے قریب ہوگا اور ہم سب کے قریب کہیں گے. اس جنگ کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس جنگ کو غزوہ اس لیے کہتے ہیں وہ جنگ جو ہندوستان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہوگی، اس جنگ میں سرکار خود شرکت فرمائے گی. سبحان اللہ. اور اس میں تائید و نصرت روحانی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تائید ہوگی، سرکار کی جو نصرت ہوگی، سرکار کا جو ساتھ ہوگا، پاکستان کی پیٹھ پر جس ہستی کا ہاتھ ہوگا وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ خود سرکار دو عالم سب کی ذات مبارکہ ہوگی. میں آپ سب سے کہتا ہوں، میں نے پچھلے دن ایک پوسٹ پڑھی ہمارے اتنی گلیوں میں اس علاقے میں 14 اگست کے حوالے سے. 14 اگست جو ہے یہ یوم سیاہ ہے کشمیریوں کے. یوم سیاہ سمجھتے ہیں، افسوس مناتے ہیں. ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے. اور سر ممبر کہتا ہوں ہماری حکومتیں غلط ہو سکتی ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان غلط نہیں.
اس کا نام ہی اتنا ببرکت ہے. کئی مرتبہ یہاں پر تشریح کر چکا ہوں. پاکستان کے دو لفظ ہیں فارسی کی، پاک اور ستان. پاک عربی میں اگر ترجمہ کریں تو طیبہ، اور ستان اگر عربی میں ترجمہ کریں شہر یعنی مدینہ. پاکستان کا اگر نام عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ مدینہ طیبہ بنتا. سبحان اللہ. اسی لیے اس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، اسی لیے اس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں. میں 2014 میں جب حج پر گیا، وہاں پر ایک عالم صاحب تھے، مولانا صاحب تھے گجرات کے، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے الفاظ میں وہ بات بیان کی جو انہوں نے ایک شام کے بزرگوں سے سنی. وہ بزرگ بھی دوران حج وہاں پر موجود تھے. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بندہ تھا تو ایک بزرگ اندر سے مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لائے. وہ بتا رہے کچھ عرصہ پہلے سے یا اس دن مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ وہ اس بندے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے جو میرا ساتھی تھا. اس نے کرتا شلوار یہ پاکستانی لباس ہے، یہ لباس پہنا ہوا تھا. تو وہ بزرگ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا پاکستان سے آئے ہوں. کہا تم کتنے خوش نصیب ہو، آج رات خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، آقا کو میں نے اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. یہ موجودہ جو ہم اجرت رکھتے ہیں یہ یمنی چادر ہے. اجرت جو ہم رکھتے ہیں سندھی چادر، یہ یمنی چادر. اس چادر کا استعمال سرکار نے خود فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے محمد بن حنفیہ کا نام سنا ہوگا، حضرت علی کی زوجہ کے بیٹے. حضرت علی کی جو اولاد ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے، اس کو کہتے ہیں فاطمی. عموماً سید ان کو کہا جاتا ہے. حضرت علی کی جو اولاد باقی بیوی کے بدن سے ہے نا، ان کو علوی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی ایک زوجہ تھی، حنفیہ نام تھا ان کا، اور ان کا بیٹا آپ نے محمد بن حنفیہ نام سنا بھی ہوگا. حضرت علی کے یہ بہت بہت پیارے بیٹے تھے. امام حسن اور امام حسین کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ کو انہی کے ساتھ تھی. ان کی والدہ کا تعلق ہمارے سندھ کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. سندھ کے ساتھ. حضرت امام قضائی رحمۃ اللہ علیہ عالم شام بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان کا تعلق بھی ہمارے سندھ کے علاقے سے تھا. اور سرکار دو عالم وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 5 صحابہ کرام کو دین کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پاکستان میں بھیجا. ان کی قبریں آج بھی وہاں پر موجود. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مختلف ادوار میں پاکستان کی طرف سرکار دو عالم وسلم کے تقریباً 50 صحابہ کرام نے سفر کروایا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے سے کہیں کہ مزاری نہ موجود. آخری بات عرض کرتا چلوں اس حوالے سے، پاکستان میں رہنا یہ فخر کی بات ہے، یہ خدا کا احسان. پاکستان سرزمین تو اپنی جگہ اس کا نام کتنا برکتوں والا ہے. ہمارے فوجی کا بیان وہ کہتے ہیں کہ میں کسی حوالے کی غلطی سے وہ ہمارا کوئی ایریا جو ہے وہ کراس کر گیا، کشمیر کی حدود میں داخل ہو گیا. آگے وہاں کے لوگوں نے جو ہے ان کو سمندر سمجھ کر گھر میں قید کر دیا. رات کا ٹائم تھا، کوئی کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کریں گے. وہ جی کہتا ہے کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا. رات کا وقت تھا تو ایک بوڑھی خاتون سفید بال اس کے ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئے میرے کمرے کے پاس ہے جس میں میں قید تھا. کھڑکی کے پاس آئی اور بڑی غضبناک نظروں سے میری طرف دیکھا. کھڑکی کے پاس آئی اور بڑی غضبناک نظروں سے میری طرف دیکھا. کہا وہ بدبخت تو اسمگلنگ کرتا ہے، تو غلط کام کرتا ہے اور ہمارے ملک کو بدنام کرتا ہے. تو میں نے کہا میں سمندر نہیں ہوں، میں پاکستان کو فوجی ہوں. غلطی سے سرحد پار کرایا تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے. اس نے کہا بیٹا پاکستان والوں کو جا کر خبر دینا کہ اس کی قدر کریں. تو کہتا ہے کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ ایک سکھ عورت ہے، ہندو عورت ہے اور میرے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کر رہی ہے. اس نے کہا تجھے پتا ہوگا پاکستان بنا تھا تو ہماری کئی مائیں بہنیں ان کی عزتیں لوٹی گئی، ان کو گواہ کر لیا گیا. ان بدبخت عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں جس کو سکھوں نے اٹھا دیا تھا. میرے بدن سے ان کے بچے بھی ہیں. ملک بدل گیا، علاقہ بدل گیا، لیکن میں نے اپنا دین نہیں بدلا. کہا ان سے جا کر کہنا پاکستانیوں سے اس ملک کی قدر کرو. یہ اتنا برکتوں والا ملک ہے، جب میرا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کوئی پوتا بیمار ہوتا ہے، پاکستان کا نام لے کر دم کرتی ہوں، اللہ شفا عطا کر دیتا.
ہم یہاں پر بیٹھ کر کتنے بکواس کرتے ہیں. ایک گرداسپور کے یہ جو ہمارے جو سرحدی ایریاز ہیں، جب پاکستان بنا کوئی کنواں ایسا نہیں تھا کہ جس میں مزید کسی لاش کی جانے کی گنجائش ہے. ہر طرف شور ہوگا. پاکستان شہیدوں کے خون سے بنا، سرکار کی نگرانی میں بنا. اس کی قدر کرو، دنیا تمہاری قدر کرے گی. عزت میں اضافہ. اللہ مل کی توفیق دے. چند مسائل سے بات